السلام علیکم علی بھائی، وعلیکم السلام۔ عبداللہ بن مبارک نے جامعہ ترمذی 256 نمبر کی حدیث سے رجوع کر لیا تھا، کوئی رجوع نہیں کیا، بالکل جھوٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ممکنہ طور پر سوال یہ بنتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کیا اس لیے کہ کچھ عرصہ پہلے مفتی راشد محمود صاحب نے محمد علی مرزا کے ریسرچ پیپر مکمل نماز محمدی پر ایک لیکچر دیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ محمد علی مرزا نے کس طرح عوام کو دھوکہ دیا ہے اور کس طرح اس نے اس ریسرچ پیپر میں مکاریاں کی ہیں۔ تو مفتی راشد محمود صاحب نے ان سب مکاریوں کو جواب دیے تھے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سنن ابو داؤد میں جو حدیث ہے 748، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہیں سکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی اور ایک مرتبہ رفع یدین کیا، بعد میں نہیں کیا۔ اس کے آگے امام ابو داؤد لکھتے ہیں، قال ابو داؤد ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل ولیس ہوا بصحیح علی ھذا اللفظ، کہ یہ حدیث اس الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ یہاں مفتی راشد محمود صاحب نے بتایا کہ امام ابو داؤد نے رجوع کیا، کیونکہ یہاں امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس لفظ سے صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ جو نسخہ ہے امام ابو داؤد نے اپنے ایک شاگرد کو اوائل میں شروع میں لکھایا تھا، اس کے بعد امام ابو داؤد نے اپنی آخری ایام میں اپنے شاگرد محمد بن احمد عمر لولوی سے جو آپ نے احادیث لکھوائیں ان میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر حدیث کے اوپر کوئی اپنی رائے قائم کریں اور بعد میں اس رائے کو ختم کریں تو یہ رجوع قرار پاتا ہے، یہ ان کی طرف سے ایک رجوع ہوتا ہے۔ تو امام ابو داؤد نے اس حدیث پر جو آپ نے رائے دی تھی شروع میں، بعد میں وہ رائے واپس لے لی تھی، یعنی آپ نے رجوع کر لیا تھا کہ اس حدیث پر جو میں نے رائے دی کہ یہ حدیث ان الفاظ سے صحیح نہیں ہے، وہ آپ نے واپس لے لی تھی۔ تو یہ مفتی صاحب نے اس میں بتایا، اور مرزا کے رائٹ ہینڈ علی نقوی صاحب نے تمام اپنے ساتھیوں کو اس ویڈیو کا لنک دیا تھا کہ دیکھیں کہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ وہ لنک مجھے بھی ملا، تو اس لحاظ سے مرزا سے یہ سوال ہو رہا ہے، غالباً میرا ذہن ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو رجوع کیا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، لیکن امام عبداللہ بن مبارک کے بارے میں جو رجوع کی بات ہے وہ کوئی نہیں کہتا۔ اس کے بارے میں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل حقیقت کیا ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی سیدنا ابن مسعود کی اسی حدیث پر لکھا کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اس بات کو بھی ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اصل میں امام ابو داؤد نے جب اپنے شاگردوں کو سنن ابی داؤد کتاب لکھوائی تو تقریباً 35 کے قریب آپ کے شاگردوں نے آپ سنن ابی داؤد کے نسخے لکھے، جن میں سے 3 مشہور و معروف نسخے ہیں سنن ابی داؤد کے، نسخہ ابن العربی، نسخہ ابن داسا اور نسخہ لؤلؤی۔ یہ 3 نسخے سنن ابی داؤد کے مشہور ہوئے، اور ان 3 نسخوں میں سے ایک نسخہ لؤلؤی جو کہ امام ابو داؤد نے اپنے شاگرد لؤلؤی کو اپنی عمر کے آخر میں لکھوایا۔ اس بات کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 508 پہ بیان کیا، اور وہ بات کیا ہے کہ امام ابو داؤد کے شاگرد محمد بن احمد بن عمر البصری اللؤلؤی، انہوں نے امام ابو داؤد کی آخر عمر میں اس سنن ابی داؤد کے نسخے کو لکھا۔ یہ نسخہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ نسخہ لؤلؤی ہے۔ امام ابو داؤد نے جب یہ نسخہ اپنے قدیم اور پرانے شاگردوں کو لکھوایا تو یہ کمنٹس سنن ابی داؤد میں حدیث عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ان کے ذکر تھے۔ جب انہوں نے آخر میں اپنے شاگرد لؤلؤی کو یہ نسخہ لکھوایا تو اپنے کمنٹس اور دیگر بہت ساری چیزیں اس میں سے حذف کر دیں۔ امام ابو داؤد نے اپنی طرف سے یہ چیزیں حذف کر دیں، اور اس بات کا بیان امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 508 پہ بیان کیا۔ وزیادات التی فی روایت ابن داسا حذف ابو داؤد آخرا لامر رابہ فی الاسناد،
کہ امام ابو داؤد نے جو ابن داسا کے نسخہ میں زیادات تھیں ان زیادات کو حذف کر دیا جو کہ پہلے نسخہ میں موجود تھیں، اور پہلے نسخہ میں یہ کمنٹس موجود ہیں ابن داسا وغیرہ کے نسخہ میں، اور یہ ہمارے پاس نسخہ لدی ہے اور اس کے شروع میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نسخہ لولوی ہے، یہ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ 275 ہجری محرم شریف میں امام لولوی نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے اس کو لکھا ہے، یہ اوپر دیکھ لیں ذرا، اور یہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کمنٹس جس کا حوالہ مرزا نے دیا ہے یہاں اس کا لفظ تک موجود نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 116 پہ دکھا دیں ذرا، صفحہ نمبر 116 پہ یہ اوپر والا جو ہائی لائٹ کیا ہے نا، اس میں وہ سرے سے کمنٹس نہیں ہیں، کیونکہ یہ نسخہ لولوی ہے جو کہ امام ابو داؤد نے 275 ہجری اپنے وصال کے سن میں اپنے شاگرد لولوی کو لکھوایا تھا، اور اس میں یہ کمنٹس جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے بارے میں دیے تھے انہوں نے حذف کر دیے۔ اور یہ سنن ابی داؤد کا نسخہ جو بیروت سے دارالکتب العلمیہ سے شائع ہوا ہے، اس کے محقق نے بھی شروع میں لکھا ہے روایت اللولوی من اصح روایات لأنها من آخر ما عمل ابو داؤد وعلیہ ماتا، کہ یہ جو لولوی کا نسخہ ہے یہ اصح روایات ہے، یعنی تمام روایات میں سے صحیح ترین روایت نسخہ لولوی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اپنی آخری عمر میں امام ابو داؤد نے اپنے شاگرد لولوی کو لکھوائی تھی۔ تو نسخہ لولوی میں وہ کمنٹس موجود نہیں ہیں۔ مرزا نے اپنے ایک اور بیان میں کہا تھا کہ یہ حنفیوں نے نکال دیے ہیں، بھئی حنفیوں نے نہیں نکالے بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے خود یہ کمنٹس اپنے نکال دیے ہیں جو کہ نسخہ لولوی میں موجود نہیں ہے، اور یہی اصح ترین نسخہ ہے، اور آخری عمر میں یہی آپ نے اپنے شاگرد لولوی کو لکھوایا تھا جو کہ بلاد ہند اور بلاد مشرق میں مشہور و متداول ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے اس میں پوری وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ایک امام ابو داؤد کا نسخہ قدیم تھا جس میں آپ نے یہ کمنٹس دیے تھے، اور اس کے بعد اپنے زندگی کے آخری ایام میں جو نسخہ آپ نے لکھوایا جو آج تک وہ چل رہا ہے اس میں یہ رائے نہیں ہے، یعنی امام ابو داؤد نے اس رائے سے رجوع کر لیا اور یہ مان لیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور البانی بھی یہاں لکھتے ہیں کہ حکم الحدیث صحیح ہون، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ آخری ایام میں آپ نے یہ کمنٹس دور کر دیے تھے، اس لیے انہوں نے بھی لکھ لیا حکم الحدیث صحیح ہون۔ لیکن مرزا کا متعصب استاد جو ہے زبیر زئی، اور انہوں نے اپنی جو تعصب والی اینک تھی وہ اتاری نہیں، اور انہوں نے اس کے نیچے لکھا کہ امام ابو داؤد اس کو ضعیف کہتے ہیں اس لیے یہ ضعیف ہے، حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ اب آگے تو کیا کہتا ہے یہ بھی سنیے۔ عبداللہ ابن مبارک کی جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث کے نیچے کومنٹس امام ترمذی لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک، تو جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث عبداللہ ابن عمر والی جو ہے اس کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے ڈیٹیل کومنٹس کیے ہیں، وہ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جو شخص رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس کی حدیث ثابت ہے۔ جو عبداللہ ابن مبارک جو عبداللہ ابن عمر سے ان کے بیٹے نے اور پھر ان سے امام زہری نے بیان کی، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی حدیث جو عبداللہ ابن مسعود کی طرف منسوب ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ کیٹاگوریکل ڈینائی عبداللہ ابن مسعود والی روایت کا کیا ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم 24 محدثین نے اس حدیث کے اوپر جرح کی ہے، یہ روایت بہت کمزور ہے۔ سفیان ثوری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، اور بھی سکم اس میں پائے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سنا کس انداز سے عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی دھوکے اور مکاری کو مفتی راہل صاحب نے اسی ویڈیو میں لوگوں کے سامنے رکھا تھا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ امام ترمذی نے لکھا ہے نا کہ عبداللہ بن مبارک یہ کہتے ہیں، اور اس سے اگلی حدیث اس کے بارے میں امام ترمذی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ جب ایک حدیث ثابت نہیں ہے وہ بھی امام ترمذی لکھتے ہیں، تو اس کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں اگلی حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے بارے میں بھی مفتی صاحب نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا اور یہ دکھایا تھا کہ محمد علی مرزا کتنا بڑا مکار ہے۔ ہیڈنگ قائم کی اور کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے جو شخص نماز میں ہاتھ اٹھاتا رفع دین کرتا ہے اس کی اوپر کی حدیث ثابت ہے، اور کہتے ہیں سیدنا ابن مسعود کی وہ حدیث جامع ترمذی 257
ثابت ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے آغاز میں ہی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث 256 کے تحت۔ اب یہ بات بیان کرتے ہوئے بھی مرزا جیلمی نے شدید دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور واضح طور پر صحیح کذب بیان کی ہے۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اصل حقائق کو دیکھنا نہیں ہے اور خود کہتے بھی کاؤنٹر چیک کرو۔ تو اب ہم مرزا صاحب کے کہنے کے مطابق چیک کر لیتے ہیں اصل حقیقت کو کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا جو قول ہے وہ کس روایت کے بارے میں ہے اور ان کے کمنٹس کس حدیث کے بارے میں ہے اور مرزا صاحب اس کو کس حدیث پر چسپاں کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ ایک تھوڑی سی تمہید کو سمجھیں۔ رفع ادا نہ کرنے کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک وہ روایت جس کا متن شروع ہوتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع کے علاوہ میں رفع یدہ نہیں کرتے تھے۔ ایک کا متن یہ ہے اور دوسری کا متن یہ ہے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ۔ اب وہ متن اور ہے اور یہ متن اور ہے، دو متن الگ الگ ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدہ اور الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود سے یہ دو متن مروی ہیں۔ اب ان دونوں متنوں کی روشنی میں 256 کے تحت بیان کردہ روایت کا متن اور ہے اور 257 کے تحت بیان کردہ روایت کا متن اور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو اپنے کمنٹس دے رہے ہیں وہ ہے پہلے متن کے بارے میں۔ یہ پہلا متن ہے جس پر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کمنٹس دے رہے ہیں کہ یہ متن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، اور یہ امام ترمذی نے 256 نمبر روایت کے تحت ذکر کیا۔ اب آگئی 257 نمبر روایت الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس روایت کے بارے میں امام ترمذی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد خود کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ بھئی اگر عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہ ہوتی تو امام ترمذی کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو حسن قرار دینے کی؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ جو سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، جس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ حدیث حسن کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر ہمیں یہ بات بالکل ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا صاحب بالکل دجل اور کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک کے کمنٹس اور تبصرہ جس روایت کے بارے میں ہے وہ 257 نمبر نہیں ہے، وہ 256 نمبر کے تحت ہے، اور مرزا صاحب یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ جامع ترمذی کی 257 ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ذرا 257 ثابت نہیں ہے، حالانکہ 257 کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کے کمنٹس نہیں ہیں، اور 257 صرف ثابت کی بات نہیں بلکہ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن، حدیث حسن ہے۔ نہ صرف حسن بلکہ امام ترمذی کہتے ہیں یہ ہیں وہ جو غیر متعصب لوگ ہیں، کہتے ہیں یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات جو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا، یہی بات حضور کے بے شمار صحابہ غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بے شمار صحابہ نے یہی بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین دائماً ثابت نہیں ہے۔ تو اگر یہ حدیث ثابت نہیں ہے تو حضور کے بے شمار صحابہ اس کے عامل کیوں تھے؟ یہ امام ترمذی فرما رہے ہیں۔ یہ ذرا یہ الفاظ زوم کر کے دکھا دیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ اور تابعین کا یہی عمل تھا کہ وہ نماز کے علاوہ شروع کے علاوہ باقی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے مطابق۔ تو جب یہ ایک حدیث سرے سے ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو امام ترمذی حسن کیسے کہہ سکتے ہیں، اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے
وہ اس پر بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مرزا کی کیسے بیانی ہے۔ سنن نسائی شریف میں جب امام ادھر سے سامنے سرخ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی میں اپنی سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے اس حدیث کو بیان کیا۔ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ متن جس پر عبداللہ بن مبارک کے کمنٹس ہیں، یہ متن حضرت عبداللہ بن مبارک کے کمنٹس اس متن پر ذکر کرتے ہیں آپ کے شاگرد سفیان بن عبد الملک۔ یہ دیکھیں ذرا، سفیان بن عبد الملک، یہ سفیان بن عبد الملک ہے۔ یہ امام عبداللہ بن مبارک کے قدیم اور پرانے شاگردوں میں ہیں۔ جب اس بات کو بیان کیا امام عبداللہ بن مبارک نے تو ان کے پرانے شاگرد نے اس بات کو روایت کیا، جو کہ قدیم شاگرد ہیں۔ اور جب آپ کے دوسرے جدید شاگرد سوید بن نصر نے اس بات کو بیان کیا تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ بن مبارک سے سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا۔ یہ دیکھ لیں ذرا، جو ہائی لائٹ کیا ہے نا، اس کو زوم کر کے دکھا دیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے جدید شاگرد سوید بن نصر اس روایت کو عبداللہ بن مبارک سے سند صحیح کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر حضرت عبداللہ بن مبارک کے نزدیک یہ روایت ثابت ہی نہ ہوتی تو من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹ باندھا اور میری طرف گڑ کے بات کو بیان کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو معاذ اللہ اس حدیث کی وعید کی روشنی میں عبداللہ بن مبارک جو ثابت ہی نہیں ہے روایت، اس کو روایت کر کے کس وعید کا مستحق ٹھہریں گے؟ تو پتہ چلا کہ یہ مرزا کی کذبیانی اور اس کا دجل ہے کہ اس نے 256 نمبر کمنٹس جو ہیں 256 نمبر حدیث کے تحت کمنٹس کو 257 پر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، 257 نمبر حدیث ثابت ہی نہیں ہے، تو مرزا کے بہت بڑے ممدوح ناصر الدین البانی، یہ سنن ابی داؤد شریف ہے، اس کے صفحہ نمبر 133 پر ناصر الدین البانی صاحب اس حدیث کے بارے میں اپنے کمنٹس ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سنن ابی داؤد ہے، اس کی حدیث کا نمبر 748 ہے۔ یہ دیکھ لے ذرا، 748۔ تو ناصر الدین البانی صاحب سنن ابی داؤد کہ اس حدیث 748 کے تحت لکھتے ہیں صحیح ہن۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ناصر الدین البانی صاحب بھی صحیح لکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہمارے پاس میں نے فوٹو کاپی کروا کے رکھی، ناصر الدین البانی کی ایک اور کتاب ہے صحیح سنن ابی داؤد۔ یہ صحیح سنن ابی داؤد ہے۔ اس حدیث جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کے تحت لکھتے ہیں قلت اسنادہ صحیح علی شرط مسلم وقال الترمذی حدیث حسن۔ یہ بھی دیکھ لیں۔ اور یہ ایک اور غیر مقلد ہیں احمد محمد شاکر، یہ جن کے بارے میں مرزا کے ممدوح زبیر علی زئی نے لکھا الاستاذ محمد محمد شاکر، یہ ان کی کتاب ہے سنن ترمذی کی شرح جلد 2 صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں کہ صحیح وہذا الحدیث صححہ ابن حزم وغیرہ من الحفاظ وہو حدیث صحیح، کہتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اگر یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو جو بڑے بڑے محدثین اس کو صحیح کہہ رہے ہیں ان کا مرزا صاحب کیا کریں گے؟ ابھی یہ دیکھ لیں۔ یہ امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی سنن ابی داؤد کی شرح ہے، اس کے تحت بھی امام عینی لکھتے ہیں اخرجہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ مدینہ شریف میں جامعہ اسلامیہ بالمدینہ المنورہ کہ استاد انیس بن احمد بن طاہر جمال،
ان کی کتاب ہے الحدیث الامام محمد بن عبد الملک بن ایمن الاندلسی من کتاب المحلہ ابن حزم، ابن حزم کی کتاب المحلہ میں امام محمد بن عبد الملک بن ایمن کی جو روایات ہیں ان روایات پر انہوں نے ریسرچ اور تحقیق کی ہے. تو اس کتاب کے یہ کتاب ریاض سے شائع ہوئی ہے. صفحہ نمبر 61 پر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ترک رفع یدین کے سلسلہ میں جو اہل سنت احناف کی دلیل ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے نیچے کمنٹس دیتے ہیں کہ اسناد ابن ایمن حسن والحدیث صحیح. یہ سند کی ابن ایمن کی جو سند ہے یہ حسن ہے اور حدیث جو ہے مجموعی طور پہ یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ جامعہ اسلامیہ کے استاذ نے بھی لکھ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور ابن حزم کی المحلہ پر تحقیق یہ احمد محمد شاکر نے المحلہ کے اوپر، یہ محلہ کا ٹائٹل پیج ہے اور اس کا جو ہمارا مطلوبہ صفحہ ہے وہ صفحہ نمبر الجزء الرابع چوتھی جلد کا صفحہ نمبر 58 ہے. ان ھذا الخبر صحیح، ان ھذا الخبر صحیح. احمد محمد شاکر صاحب بھی لکھتے ہیں کہ یہ خبر صحیح ہے. تو ان غیر مقلدین کے محدثین کی آراء کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے اور بڑے بڑے چوٹی کے محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے. جبکہ مرزا صاحب نے اپنی احناف دشمنی میں نے سیدنا عبداللہ بن مبارک کے جو حدیث نمبر 256 کے تحت کمنٹس تھے اس کو 257 نمبر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، جو کہ مرزا کی جہالت اور تعصب کی بہت بڑی علامت اور دلیل ہے. نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم. اب تعقب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا. تمام عشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے.